آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے 3 فضائل و برکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں شیئر کریں گے۔ تو اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ کے فضائل و برکات وظائف جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، آج ہم آپ کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ کے وظائف، فضائل و برکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری تینوں احادیث مبارکہ سننے کے بعد آپ کبھی بھی سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ چھوڑنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ تو احادیث مبارکہ سننے سے پہلے آئیے مل کر اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ نے کامنٹس کے اندر آمین لازمی لکھ دینا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، یوٹیوب پہ کمنٹ کیے، میسیجز کیے یا کسی اور ذریعے سے کہا، اے مالک و مولا تو ان کے دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ مولا، ان کی تمام دلی حاجتیں پوری فرما دے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی قرض داریوں کو ختم فرما دے، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے مولا، ان کو نیک صالح اولاد خیر و عافیت سے عطا فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں مولا، سب کی خیر فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، آمین۔ تو دعا مانگنے کے بعد آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، سبحان اللہ و بحمدہ کے فضائل و برکات وظائف۔ تو پہلی حدیث مبارکہ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 287 اور حدیث نمبر ہے 3477۔ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، ورد نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی بھی 100 مرتبہ 100 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مٹا دے گا، اور ضرور مٹائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو آج کے بعد آپ نے اپنے اوراد و وظائف کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد بھی شامل کر لینا ہے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ بھی شوق و محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بڑی ہی اوتھینٹک معلومات پر مبنی ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر جلدی جلدی اس کو شیئر کر دیں۔ اپنے لیے یا کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو، یا دشمن سے جہاد کرنے سے ڈرتا ہو، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ پاک کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور کیا چاہیے؟ ایسا ذکر ہمیں پتہ چل گیا، ایسا وظیفہ ہمیں پتہ چل گیا
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بھی کثرت سے پڑھے گا تو اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کا پسندیدہ ورد ذکر ہم نے نہیں چھوڑنا۔ نیت کر لیں یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہم نے اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے اس کو۔ تو دو حدیث مبارکہ ہم نے سنی، دو وظائف ہمیں پتہ چلے، ان کی برکات پتہ چلی۔ آئیے اب تیسری حدیث مبارکہ بھی شوق و محبت کے ساتھ سنیے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے